کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ ایک وقت میں 10 مختلف سوچوں میں پھنس جاتے ہیں؟ یعنی یہ کروں یا وہ، یہ بہتر رہے گا یا وہ بہتر رہے گا، اگر کچھ غلط ہو گیا تو؟ ہم سوچتے ہیں اور سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، فیصلہ نہیں لے پاتے، ڈیسیژن نہیں لیتے۔ یقین کیجیے ہم جتنا زیادہ سوچتے ہیں اتنا ہی زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آخرکار کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم پرابلم سالو کر رہے ہیں، لیکن ہم مزید خود کو ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دا ڈاکٹر سیز۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہیلتھ ریلیٹڈ، سائنس بیسڈ، ریسرچ بیسڈ انفارمیشن ٹائملی ملتی رہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اوور تھنکنگ، اینزائٹی اور فیصلہ نہ کر پانا۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق دنیا کے 70% لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس فیز سے گزرتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ یہ کوئی پرسنل ویکنس نہیں بلکہ ایک کامن سائیکولوجیکل پیٹرن ہے۔ جی، تو اوور تھنکنگ بیسیکلی کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اوور تھنکنگ ایک اینزائٹی رسپانس ہے۔ جب ہمارا دماغ کسی قسم کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس صورت میں ہمارے دماغ کا ایک حصہ میٹلا وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس سے ہم مختلف طرح کی چیزوں پر اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتے ہیں، زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ اس طرح کی اوور تھنکنگ کی وجہ سے، اوور پوزیسونیس کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر بات کریں یہاں پر جو مینٹلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر مثال لیں تو میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے کو جاب کرنی ہے، اس کی ایک کرنٹ جاب چل رہی ہے اور اس کو نئی جاب سٹارٹ کرنی ہے، تو اب یہاں پہ جو مینٹلی بیلنسڈ ہے نا، وہ کیا کرے گا، وہ کچھ دیر سوچے گا کہ اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے گا، پوزیٹیو نیگیٹو پوائنٹس دیکھے گا، اس کے بعد فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہاں پر اوور تھنکر کیا کرے گا، اوور تھنکر سب سے پہلے اس پر بار بار سوچے گا، اس کے بعد اس کے ہر طرح کے پوسیبل آؤٹ کم کو امیجن کرے گا، 10 طرح کے لوگوں سے مشورے کرے گا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ انشور ہوگا، یعنی اس کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ میں کروں یا نہ کروں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ معلومات کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ انسرٹینٹی ہے کہ وہ اس فیصلے پر 100% آؤٹ کم لینا چاہ رہا ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں پاسبل نہیں ہے۔ جی ہاں، کسی بھی فیصلے پر 100% ریزلٹ متوقع نہیں کیا جا سکتا، آؤٹ کم کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں دماغ جو ہے اوور پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے، ہمیں مشکل حالات سے لڑنے کے لیے ہمیں ابھی سے پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ اس سچویشن میں ہم کیا کریں گے، اس سچویشن میں کیا کریں گے۔ تو اتنا زیادہ سوچتے ہیں، سوچتے سوچتے ہم پھر فیصلے سے ہی رک جاتے ہیں۔ اس سچویشن کو میڈیکل سائنس میں کوگنیٹو ڈسٹورشن کہا گیا ہے۔ یعنی اس سچویشن میں ہم سوچتے ہیں یا تو سب کچھ پرفیکٹ ہوگا یا پھر سب خراب ہو جائے گا، یا تو میں کامیاب ہوں یا ناکام۔ درمیان کا آپشن دماغ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، اس لیے چھوٹے فیصلے بھی آپ کو بڑے لگتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر ہم فیصلہ لینے میں کافی حد تک پریشان ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کے حل کی طرف جو آپ فوراً اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، تھاٹس آر ناٹ اکول ٹو دا ریالٹی۔ یہ سمجھیں کہ ہر سوچ سچ نہیں ہوتی، دماغ پاسبلٹیز بتاتا ہے، ریالٹی نہیں۔ اسی طرح سے دوسرا 555 رول یعنی 555، اس میں کیا ہے، خود سے پوچھیں گے کہ کیا یہ فیصلہ 5 دن بعد میٹر کرے گا، 5 مہینے بعد یا 5 سال بعد؟ زیادہ تر کیسز میں آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ تیسرا، اپنے ڈیسیجن کے لیے ٹائم لیمٹ سیٹ کریں۔ مثال کے طور پہ میں اس میں صرف 30 منٹ سوچوں گا، 30 منٹ سوچنے کے بعد اس پر آپ ڈیسیجن لیں گے۔ اس طرح سے آپ کی اوور تھنکنگ کا پیٹرن بریک ہو جائے گا۔ چوتھا، اپنے جسم کو کام کریں، کیونکہ انزائٹی صرف دماغ میں نہیں بلکہ جسم میں بھی ہوتی ہے۔ ڈیپ بریتھنگ کریں، 4 سیکنڈ انہیل اور 6 سیکنڈ ایکسیل کریں۔ اس سے نروس سسٹم
काम होता है। नंबर 5 और आखिरी और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट स्टेप एक्शन लेना है। याद रखें, क्लैरिटी सोचने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से आती है। छोटा स्टेप भी काफी है, लेकिन रुकना नहीं है। आपको सिर्फ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान ने जिंदगी में बहुत से फैसले किए होते हैं और उनके भी बहुत सारे फैसले गलत होते हैं, लेकिन वो अपने गलत फैसलों पर पछताते नहीं हैं, रिग्रेट नहीं करते, वो उनको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो हर ओवर थिंकर को इसी तरह से करना चाहिए। और अगर आप ओवर थिंकिंग कर करके थक चुके हैं, तो आज से फैसला करें कि सोचेंगे, लेकिन एक हद तक उसके बाद फैसला करेंगे, डिसीजन लेंगे और एक्शन करेंगे, बगैर ये सोचे कि ये एक्शन परफेक्शन लेवल पर जाएगा या नहीं। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। और आखिरी स्टेटमेंट, कि अपने दिमाग को अपना गुलाम रखें।